یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو 19 سال کی عمر میں آگ کے اندر زندہ جلا دی گئی تھی۔ آگ میں جل کر خاک ہو جانے والی اس لڑکی کو اپنے زمانے کے بہادر انسان بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے پیدا ہونے کے کچھ سالوں بعد کہنا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے زمانے کی سب سے منفرد خاتون تھی۔ فرانس میں وہ لڑکی آج بھی دیوی مانی جاتی ہے۔ جگہ جگہ اس کے مجسمے بھی ہے، بہت سے فرانسیسی اس کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ 1412 میں فرانس کے ایک گاؤں ڈومری میں ایک کسان کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ کسان نہایت اکڑا اور بدمزاج آدمی تھا۔ وہ بیٹی کی پیدائش پر سخت غصے میں تھا۔ اسے تو بیٹا چاہیے تھا جو بڑا ہو کر کھیتوں میں اس کا ہاتھ پٹاتا۔ اس نے پہلی مرتبہ انتہائی غصے اور ناپسندگی سے بچی کی طرف دیکھا تو اس کے تنے ہوئے چہرے پر واضح تبدیلی آ گئی۔ بچے کی آنکھوں میں ایسی عجیب سی چمک نظر آئی۔ پہلے تو اس کا خیال تھا کہ وہ اس منحوس کا گلا دبا دے گا، لیکن پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ یہی بچی پھر بڑی ہو کر جون آف آرک کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ اس نے فرانس کی تاریخ پر گہرے اثر ڈالا اور فرانسیسیوں میں آزادی کی روح بھی پیدا کی۔ میں ہوں شوکت نواز اور ہماری دنیا کی وہ تھا کون کی سیریز کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک کسان کی بیٹی آگے جا کر جون آف آرک کے نام سے کیسے مشہور ہوئی اور کیسے اس نے فرانسیسیوں کو آزادی دلائی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فرانس پر انگریز اپنا قبضہ مضبوط کرنا چاہتے تھے، جبکہ فرانس کا شاہی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہوا تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں نے بچے کچے فرانس پر حملہ کیا اور فرانسیسیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تو جان نے یہ دعویٰ کیا کہ اسے غیب سے آوازیں آ رہی ہے کہ اپنے ہم وطنوں کو انگریزوں کے ظلم و ستم سے بچاؤ اور فرانسیسی بادشاہ ڈوفن کے ہاتھ مضبوط کرو۔ ڈوفن فرانس کے بادشاہ ویلس چارلس کا جانشین تھا اور اس وقت کے رواج کے مطابق اسے بادشاہ بننا تھا، لیکن ایک دوسرا شخص بھی تھا جو فرانس کا بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ یہ ڈوفگ آف برگنڈی فلپ، اسے انگریزوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ فلپ کے فوجی دستوں نے انگریزوں کی مدد کر کے ایسے ہی بے امنی پھیلائی کہ باپ کے مرنے کے بعد 5 برس گزرنے کے باوجود بھی اسے تاج نہ پہنایا جا سکا، کیونکہ رمز وہ عام ترین جگہ تھی جہاں تاج پوشی کی رسم ادا کی جاتی تھی اور وہ انگریزوں کے قبضے میں تھی۔ جون کا گاؤں رمز کے علاقے کے قریب تھا۔ اس کے ایک طرف انگریزوں اور دوسری طرف فرانس کے فوجی تھے۔ جون کے گاؤں کے لوگ انگریزوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر گاؤں چھوڑنے لگے تھے، کیونکہ انگریز آئے دن ان کی جھونپڑیاں جلا دیتے تھے، فصلیں تباہ کرتے تھے اور مال مویشی لے جاتے تھے۔ ان حالات میں جون کو اپنے مظلوم بادشاہ اور انگریزوں کے ظلم و ستم کا بہت خیال تھا۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ اسے خواب آتے ہیں، کوئی مقدس روح اسے پکارتی ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے جون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ضرور فرانس کے لوگوں کی مدد کرے گی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن انگریزوں نے اس کے گاؤں پر حملہ کیا۔ جان کا ایک بھائی تھا جو اندھا بھی تھا، وہ ایک مکان میں جل کر ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے سے جون کے دل میں انگریزوں سے نفرت دگنی ہو گئی۔ اس نے اپنے گاؤں کے پادری کو بتایا کہ اسے طرح طرح کے خواب آتے ہیں اور غیب سے آوازیں بھی آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جون کی تحت الشعور کی آواز تھی، یعنی انگریزوں سے نفرت اور اپنے بادشاہ کی ہمدردی کا احساس تھا جسے وہ غیبی آواز سمجھتی تھی۔ جون کو یقین تھا کہ یہ کشف ہے اور اس کا یقین مدینہ پختہ ہو گیا تھا جب پادری نے اس کے کشف کی تصدیق کر دی تھی اور اپنی حمایت کا یقین دلایا اور کہا کہ ایسا ہی کریں جیسے غیب آواز نے اسے کہا ہے۔ جون نے جب لوگوں کو بتایا کہ اس کو فرانس کی مدد کا حکم دیا گیا ہے تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کچھ نے تو بچی سمجھ کر ہی ٹال دیا، مگر وہ اپنے ارادے پر قائم رہی اور اس نے اپنے علاقے کے گورنر سر رابرٹس سے اس بات کا اظہار کیا۔ شروع میں تو سر رابرٹس نے بھی اس کے باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا، مگر جب اس نے جون کا جذبہ دیکھا تو اس کو ولی عہد ڈوفن کے پاس بھیج دیا اور ساتھ اپنا رقیہ بھی بھیج دیا جس میں لکھا تھا کہ لارنس کی دوشیزہ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ دراصل اس زمانے میں فرانس کے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک بزرگ جنہیں وہ لوگ پروفیٹ آف مرلین کہتے تھے آئے گی اور فرانس کے لوگوں کی مدد کرے گی۔ ان حالات میں لوگوں نے جون کو وہی بزرگ سمجھ لیا۔ جون آف آرک سر رابرٹس کے آدمیوں کے ساتھ ولی عہد سے ملنے روانہ ہوئی۔ راستے میں ان کا مقابلہ انگریزوں کے ایک دستے سے بھی ہوا۔ زیادہ تعداد ہونے کے باوجود انگریزوں نے شکست کھائی اور وہ لوگ آگے بڑھتے گئے۔ راستے میں ایک جگہ ان لوگوں کو ایک جلا ہوا گاؤں ملا جہاں پر ایک چرچ سے جون کو ایک تلوار ملی۔ جون جب وہ تلوار لے باہر نکلی تو وہ یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی کہ جہاں سے گزرتی لوگ عقیدت سے سر جھکا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ میڈم آف لینس گئی۔ دراصل اس تلوار کے متعلق لوگوں میں مشہور تھا کہ اس سے لڑنے والا ان کی مدد کرے گا۔ آخر کار وہ لوگ ولی عہد ڈوفن کے دربار تک پہنچ گئے۔
کہا جاتا ہے کہ جب جون ولی عہد کے پاس پہنچے تو ولی عہد نے اس کا امتحان لینے کا خاطر اپنا تاج کسی اور کو پہنا دیا اور خود معمولی سپاہی کے روپ میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ دراصل ولی عہد ڈوفن کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ ایک لڑکی جس کو لوگ میڈن آف لارنس کہتے ہیں آ رہی ہے اور وہ اس کی سچائی کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ جون دربار میں آئی تو پہلے تو وہ تخت کی طرف گئی مگر پھر رک گئی۔ اس نے دربار کے چاروں طرف نظر دوڑائی اور ڈوفن کے پاس جا کر رک گئی۔ ڈوفن اس بات پر بڑا حیران ہوا کیونکہ اس سے پہلے جون نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ تاریخی طور پر اگرچہ اس واقعے کو درست نہیں کہا گیا لیکن اس سے ملتے جلتے واقعات اور بھی ملتے ہیں۔ ڈوفن نے جان کے جوش و جذبے کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور یہ سوچا کہ سپاہیوں پر ایک پرجوش لڑکی کی تلقین کا اچھا اثر پڑے گا، چنانچہ اس نے جون کو فوج کی کمانڈ دے دی۔ جون آف آرک نے 10 اپریل 1428 کو فوجی وردی پہنی اور ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لہرایا۔ جھنڈا اس نے خود تیار کیا تھا اور اس پر یاسو کا نام لکھا تھا۔ جون نے 10,000 فرانسیسی فوجیوں کو ساتھ لیا اور اوغلیو کے شہر پر حملہ کر دیا۔ یہ شہر انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف بھی مسیحی لشکر تھا، اس لیے یہ کوئی مذہبی جنگ نہیں بلکہ قومی جنگ تھی۔ اس شہر میں 2 قلعے تھے، ایک قلعے سے دوسرے قلعے کا فاصلہ بہت کم تھا۔ ایک قلعے پر انگریزوں کا قبضہ تھا اور دوسرے پر فرانسیسی افواج کا۔ جون نے حملے سے پہلے انگریزوں کو ایک خط لکھوایا جس میں ان کو کہا گیا تھا کہ آرام سے اور بغیر لڑائی کے شہر فرانسیسیوں کے حوالے کر دے ورنہ ان کا وہ حشر ہوگا کہ یاد رکھا جائے گا۔ انگریزوں نے اس کی بات نہیں مانی، چنانچہ جون نے اپنے فوج کے ساتھ انگریزوں پر حملہ کیا۔ حملے سے پہلے اس نے اپنے سپاہیوں سے تقریر کرتے ہوئے کہا، ساتھیو اپنے دل مضبوط رکھنا کیونکہ ہماری حفاظت کائنات کا بادشاہ کر رہا ہے، لڑو خدا اور فرانس کے لیے۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے قلعے پر حملہ کر دیا۔ حملے کے وقت جون آف آرک زخمی بھی ہوئی، اس کے بائیں بازو پر تیر لگا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور پیدر پہ حملے کر کے شہر کو انگریزوں سے چھڑا لیا۔ اس کے بعد جون ولی عہد ڈوفن کو ریمز لے گئی جہاں اسے شارل ہفتم کے نام سے تاج شاہی پہنچایا گیا۔ 1428 میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن کے باعث فرانس کا باعث چین جون کا دشمن ہو گیا، وہ جون سے حسد کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بادشاہ ڈوفن اب جان پر زیادہ اعتبار کرنے لگا تھا اور ہر معاملے میں جون سے مشورہ لیتا تھا۔ چنانچہ جب بیشپ سے تحقیقاتی شعبے کی انچارج کا عہدہ لے کر جون کو دے دیا گیا تو وہ جون کا دشمن ہو گیا۔ اس نے درپردہ فرانس کے دشمنوں یعنی انگریز سے رابطہ کیا اور انگریز اور ڈیک آف بریگنڈی یعنی فلپ کے ساتھ مل کر جون کو مارنے کے منصوبے بنائے، لیکن جون کے سب سے بڑی خواہش پیرس کو انگریز غاصبوں کی چنگل سے آزاد کرانا تھا، اس لیے اس نے 1429 میں ستمبر کے مہینے میں پیرس کو چھڑانے کے لیے بار بار حملے کیے مگر اسے ناکامی ہوئی۔ یہیں تک تھے ہمارے آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور جون آف آرک کی پارٹ نمبر 2 جس میں اس کی موت واقع ہوئی اس کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ 30 مئی کا دن تھا، رواں بازار میں ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ لمبے لمبے بالوں اور اونچی اونچی ٹوپیوں والے نقاب پہنے ہوئے ایگزیبیشن کے جلاد ایک 19 برس کی لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے تھے۔ لڑکی کو انہوں نے بازار کے وسط میں موجود ایک ٹکٹکی سے باندھ دیا اور کچھ دیر بعد ایک پادری اونچے چبوترے پر کھڑا ہوا اور بلند آواز میں چلایا کہ یہ لڑکی جادوگرنی ہے، اس لیے اس کو روح کو بچانے کے لیے اسے جلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے، جس لڑکی کو کل تک وہ الوحید کے مقام پر فائز سمجھتے تھے آج وہ جادوگرنی بن گئی تھی۔ ٹکٹکی کے ارد گرد لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی، آہستہ آہستہ آگ لڑکی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کر لیا اور کہنے لگی میرا کام مکمل ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے منہ آسمان کی طرف کیا اور آگ کے بھیانک شعلوں نے اسے بے رحمی سے نگل لیا۔ مئی 1430 میں جون نے کومپے کے محصور شہر پر حملہ کیا۔ اس نے اپنی طاقت کا غلط انداز لگایا تھا، چنانچہ وہ شکست کھا گئے اور انگریزوں کے ہاتھوں گرفتار بھی ہو گئی۔ اب تو اس کے دشمنوں کو اس سے بدلہ لینے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ ڈیک آف بریگنڈی نے کلسیا سے کہا کہ وہ جون پر مقدمہ چلائے بغیر ہی اسے ختم کر دے، مگر کلسیا کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ جون کو اگر بغیر مقدمہ چلائے ایگزیبیشن کے حوالے کر دیا گیا تو لوگ بھڑک اٹھیں گے۔ ایگزیبیشن کلسیا کا ایک بدنام ترین ذیلی ادارہ تھا جس میں کلسیا کے باغیوں کو اذیت دے کر مارا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ایسا کرنے سے ان لوگوں کے روح عذاب سے بچ جاتی ہے۔ شروع میں یہودی اس کا نشانہ تھے، جب اندلیس پر مسیحیوں نے قبضہ کیا تو مسلمانوں پر اس ادارے نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور سچے مسیحی بھی اپنے اس ادارے کے ظلم و ستم کا شکار بنے۔ بعد میں سائنسدانوں پر بھی اس ادارے نے ظلم و ستم کیے، چنانچہ ایک طویل اور شرمناک مقدمہ جون پر چلایا گیا۔ جون پر الزام لگائے گئے کہ اس نے عورت ہونے کے باوجود مردانہ جنگی کپڑے پہنے۔ اس الزام کے جواب میں جون نے کہا کہ زنانہ کپڑے پہن کر جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ ایک اور الزام جو جون پر
پر لگایا گیا وہ یہ تھا کہ جان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ مقدس روحوں سے اہم کلام ہوتی ہے۔ انہوں نے جب جان سے مقدس روحوں کا حلیہ پوچھا تو جان نے جو حلیہ ججوں کو بتایا وہ درست تھا، اور وہ حلیہ ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا جو آج تک عام لوگوں کے سامنے نہیں لائی گئی، اور نہ ہی کسی عام آدمی کو یہ بات پتہ چل سکی تھی۔ جان کے جج دو تھے، ایک کا نام کاشش تھا جو بوے کا پادری تھا، اور دوسرا بشپ ووجین لیمینڈر تھا جو پہلے ہی جان کا دشمن تھا۔ انہوں نے 21 فروری سے 24 مارچ تک جان پر بے انتہا تشدد کیا اور اسے کہا کہ وہ اس بات سے دستبردار ہو جائے کہ اس نے خدا اور مقدس روحوں سے بات کی ہے، مگر جان نہ مانی۔ چنانچہ پوے کے پادری نے جان کو جادوگرنی قرار دیا اور 30 مئی 1431 کو رواں کے بازار عام میں اس کو ٹکٹکی سے باندھ کر جلا دیا گیا۔ جان ان سے اپنا قصور پوچھتی رہی۔ جان نے اپنے مرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اس کی موت کا انگریزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب فرانسیسی انگریزوں کے غلام بن کر نہیں رہ سکیں گے۔ چنانچہ اس کے مرنے کے 7 سال بعد پیرس پر فرانس کا قبضہ ہو گیا تھا۔ 1437 میں فرانس کے فوجیوں نے پیرس پر قبضہ کر لیا اور کچھ عرصے بعد تمام فرانس انگریزوں کے قبضے سے چھڑایا گیا تھا۔ جان آف آرک نے لوگوں کے اندر آزادی کی ایسی شمع جلائی تھی کہ انہوں نے اپنے ملک کو آزاد کر لیا تھا۔ جان کی سزائے موت کو 15 برس بعد 1456 میں یوب کالٹیس سوم نے اس مقدمے کی جانچ پڑتال کی اجازت دی۔ جانچ کے بعد عدالت نے انہیں بے قصور تسلیم کیا تھا اور ان پر عائد کردہ تمام الزامات سے انہیں بری اور شہید قرار دیا تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں وہ کیتھولک اتحاد کی علامت بن گئی اور سن 1403 میں نیپولین کے ایک فیصلے میں جان کو فرانس کی قومی علامت قرار دیا گیا تھا۔ 1909 میں انہیں سعادت ابدی اور قداست سے سرفراز کیا گیا تھا۔ جان فرانس کی 9 سرپرست مسیحی مقدسین میں سے ایک ہے۔ جان آف آرک کے موت کے بعد سے ہی ان کی شخصیت ادبی، نقشی، خاکی نگاری اور دیگر ثقافتی فنوں سے خاصی مقبول رہی، اور بہت سے مشہور منصفین، فلم ساز اور نغمہ نگاروں نے ان کی ذات اور شخصیت کو اپنی تخلیق کا موضوع بنایا۔ ان کی یہ مقبولیت آج بھی برقرار ہے اور وہ فلمیں، تھیٹر، ٹیلی ویژن، ویڈیو، کھیل، موسیقی وغیرہ میں آج بھی زندہ ہے۔ جان آف آرک کی موت کے بعد 1456 میں حکومت نے اس کے مقدمے پر نظر ثانی کی اور اس کو بے قصور ٹھہرایا۔ 1920 میں بینڈکٹ پینسڈیم نے اس کو باقاعدہ کیتھولک رسومات کے ساتھ مقدس قرار دیا۔ آج بھی فرانس میں 30 مئی کا دن قومی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لوگ جان آف آرک کے مشکور ہیں کہ اس نے ان کو آزادی جیسی نعمت سے روشناس کرایا۔ جان آف آرک کی یہ ویڈیو یہاں تک تھی۔ اگر آپ نے ہماری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی جان آف آرک جس میں جان آف آرک کی زندگی کی داستان بیان کی گئی ہے تو وہ پہلے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ باقی یہاں تک تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔